کل عمران خان نے 2 ایجادات کی. ایک ایجاد یہ, پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی کسی کی ایکچوئل ٹیپ. اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھے ہیں, ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے بنایا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی ٹیکنالوجی بن گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی آڈیو یا ویڈیو ریگ کی ہے تو وہ پکڑی نہیں جا سکتی. یہ بہت بڑی ایجاد ہے کیونکہ اس سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص واقف نہیں ہے. جو گھامڑ لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جی کر کے یقین کر لیں گے, لیکن جس کو ذرا سے بھی شدھ بدھ ہے کہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ عام حالات میں اگر آپ نے آڈیو اور ویڈیوز ریگ کی ہیں تو سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کے کاؤنٹر سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, آپ کو جھٹ سے بتا دیں گے. ذرا سوفسٹیکیٹڈ جہاں پہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں, اگر آپ نے فورنزکس کروائے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی آڈیو اور ویڈیو اگر ریگ ہوئی ہو تو پکڑی نہ جا سکے. تو یہ مکمل طور پر حماقت پر مبنی ایک بیان ہے, لیکن اس کو ہم ایجاد اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ اس سے یقین کرنے والے بہت سے ہیں. دوسری ایجاد اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا سپٹمبر کے اندر 2021 میں اس کو ہائر کیا گیا. اور میں پرائم منسٹر ہوں, ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے. وہ سامنے ہمارے بار ٹوٹی ہے, سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ان کا کام تھا پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں بیٹھ کے کرنا؟ ان کا کام نہیں تھا کیا؟ جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا میرے پاس ٹیکس ہے, میں بار بار کہا. اب یہ ایجاد کیا ہے؟ اس ساؤنڈ سے آپ کو پتہ چلا ایجاد یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جو ڈیوائس بنائی ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا. یہ بہت ہی مؤثر ڈیوائس ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈیوائس کو کسی بھی موقع پر, کسی بھی سچویشن پر, اپنے کسی بھی گناہ پر, اپنی کسی بھی غلطی پر, اپنی کسی بھی ڈیویشن کے اوپر, اپنی کسی بھی وائلیشن کے اوپر, اپنے کسی بھی جرم کے اوپر استعمال کریں تو سب کچھ زائل ہو جاتا ہے. دنیا میں اس سے اچھی ڈیوائس بن ہی نہیں سکتی جو عمران خان صاحب نے بنائی ہے, اور ڈیوائس یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو ایکس پرائم منسٹر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک جو ان کی آڈیوز مبینہ طور پر سامنے آئی ہیں وہ اتنی زبردست طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ اگر ان کا فورنزکس بھی کروایا جائے تو پتہ نہیں چل سکتا, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی نہیں آ گئی ہے جس کے بارے میں ہمیں تو علم نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ دوسری آڈیوز اور ویڈیوز کے بارے میں انہی کی جماعت اور عمران خان خود یہ کہتے چلے آ رہے ہیں یہ کٹ پیسٹ ہے. یعنی یہ بچے کو بھی پتہ ہے اور ان کے اپنے لوگ بتاتے آ رہے ہیں یہ 8ویں جماعت کا بچہ بھی کر سکتا ہے, لیکن 8ویں جماعت کا بچہ ایسی آڈیوز بنا رہا ہے جو دنیا میں پکڑی ہی نہیں جا سکتی. یہ عمران خان نے تو اس کو رد کر دیا. لہٰذا اگر آپ ان آڈیوز کا یا آنے والی ممکنہ ویڈیوز کا فورنزک کروانے کا کہیں گے تو عمران خان صاحب کہیں گے جی کہ یہ فورنزکس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی فارغ ہے. یعنی تمام فورنزکس کی جو سائنس ہے عمران خان نے ایک انٹرویو کے ذریعے ایک جملے کے اندر فارغ کر دی. دوسری ڈیوائس کے ذریعے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے 4.25 سال کے اندر جو کچھ بھی غلط ہوا اس کا ان کو علم ہی نہیں تھا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے, اب وہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف طاقت نہیں تھی, مجھے علم ہی نہیں تھا. اور وہ سوال فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں, صرف جنرل باجوہ پر نہیں ڈال رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ بار ٹوٹ رہی تھی, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کی نظروں کے سامنے تھا, سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, تو کسی نے سوال پوچھنا تھا نا وہاں پہ. اگر کوئی سوال پوچھنے والا ہوتا کہ جناب آپ کیا سوشل میڈیا کی ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر کیا ہو رہا ہے, آپ نے قوم سے جو سینکڑوں خطاب کیے اس کے اندر کس جگہ پر آ کے آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا ممکنہ سامنا ہے. یہ جن میسیجز کی آپ بات کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ ایکسچینج ہوئے اس کی ڈاکومنٹیشن پالیسی لیول کے اوپر کہاں ہے, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, صرف فوج سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی, فوج دہشت گردی کے معاملات سے ٹیکل کر رہی تھی, مجھے تو پتہ نہیں تھا. ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جنرل باجوہ پرویز الہی کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ 2018 میں ان کے لیے ان کی جماعت کو جتوانے کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے. جی ڈی اے کیسے بن گئی, باپ کیسے بن گئی, جیپ کیسے آ گئی, پارٹیاں کیسے ٹوٹ گئیں, نیب کوئی اور چلا رہا تھا. تمام کام جو غلط ہوئے ہیں عمران خان کی نئی ایجاد کے مطابق جس کا نام ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, یا اس کے اوپر گھمڑ یقین کر سکتے ہیں اس قسم کی باتوں پر, یا پھر وہ لوگ یقین کر سکتے ہیں جنہوں نے یقین کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے ریڈ زون کی وائلیشن کی ہے اور سپریم کورٹ کے کلیئر کٹ احکامات آپ کو پہنچائے گئے. تو اس کے بعد جج صاحبان نے بھی بہت ہی لینینٹ ویو لیا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان تک یہ بات پہنچی نہ ہو. تو عمران خان کی یہ جو ایجاد ہے اس کی کچھ بنیاد بھی ہے.
اس میں دوسرے سائنسدانوں نے بھی حصہ ڈالا ہوا ہے، اور ایجاد یہ بڑی زبردست ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، تیسری ایجاد بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں جو بھی اچھا کام یہ کلیم کرتے ہوا وہ عمران خان نے کیا تھا۔ اگر اکانومی درست ہوئی، اس کے نمبرز آپ کو آج کل بتا رہے ہیں، وہ ہم نے ٹھیک کی۔ اگر امپلائمنٹ ان کی نظر میں بڑی تو وہ ان کی وجہ سے ہوئی۔ اگر سٹیبلٹی آئی تو ان کی وجہ سے آئی۔ اگر بین الاقوامی تعلقات ٹھیک ہوئے تو ان کی وجہ سے آئے۔ تو یہ جو 3 ڈیوائسز ہیں عمران خان نے جو انوینٹ کی ہیں، وہ مکمل طور پر عمران خان کے فائدے میں ہیں۔ دہراتے چلیں، پہلی ڈیوائس یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی بن گئی ہے کہ آپ فورنزکس کے ذریعے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آڈیو اور ویڈیو جعلی ہے۔ دوسری ڈیوائس یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور تیسری ڈیوائس یہ ہے کہ جو کچھ اچھا ہو رہا تھا وہ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ لیکن نتیجہ کیا آپ ان ڈیوائسز کا نکال سکتے ہیں؟ ان ڈیوائسز کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے میں جو بھی وعدے کر رہے ہیں، جو بھی مثبت سگنل دے رہے ہیں، وہ سب فیک سگنلز ہیں۔ بنیادی طور پر وہ نہ اپنی غلطی مانتے ہیں، نہ انہوں نے اپنی غلطی ماننی ہے، اور تمام کا تمام مدعا انہوں نے جنرل باجوہ کے نام پر نہیں وہ صرف تھوپ رہے، وہ تمام کے تمام فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اس فوج کے اوپر جس کی موجودہ قیادت اس وقت بھی اہم عہدوں کے اوپر متعین تھی۔ وہ آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ تو فوج نے اس کے اوپر سے آنکھ ہٹا لی تو کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی نہیں بن پائی۔ دہشت گرد اندر آئے تو فوج کو پتہ ہونا چاہیے تھا، بارڈرز کس نے مینیج کرنے فوج کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اکانومی نیچے جا رہی ہے فوج کو پتہ ہونا چاہیے تھا، نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے تو فوج نے اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا، سازش ہو رہی تھی تو فوج نے کیوں نہیں روکا، نیوکلیر پروگرامز کو خطرہ ہے تو فوج نے کیوں نہیں روکا۔ تمام کا تمام ملبہ وہ فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر دودھ اور شہد سے دھلا ہوا انسان ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے انہی انٹرویوز میں ممکن ہے جس قسم کے انٹرویوز عمران خان آج کل کر رہے ہیں۔